बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 जून 2025 हफ्ते का दिन। एक जानिब ईरान इसराइल जंग में सूरत हाल अब खतरनाक और खौफनाक हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के इंतहाई तबाहकुन B-2 बॉम्बर तैयारे, ये वही B-2 बॉम्बर तैयारे है जो ईरान की न्यूक्लियर फोर्दो फैसिलिटी को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराने की सलाहियत रखते हैं। इन तैयारों ने अब बाज़ाब्ता तौर पर उड़ान भर ली है और इनका फ्लाइट पाथ इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा कर रहा है कि एक तरफ तो ये ईरान पर हमले के लिए रवाना हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये जो बमबार तैयारी है ये हथियारों से लेस है, यानी इन पर बॉम्ब्स फिक्स्ड है। इस वाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ जैसे ही अमेरिका अब इस इंतहाई कदम के इंतहाई करीब पहुंच रहा है और इसराइल बरबला ये बात कह चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करना भी इसराइल जो है उसे उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाना इसराइल के एजेंडे पर है। उनके बुज़रा ये बात कर चुके हैं, उनका मीडिया ये बात कर चुका है। एक ऐसे क्रूशल मरहले पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन नामजद किए और ये एक अनयूजुअल और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, यानी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पर किए जा रहे हैं। गैर मामूली इक़दामात इस गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र हो रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि सिचुएशन अच्छी खासी ख़राब है। सबसे पहले तो ईरान की न्यूक्लियर फोर्दो फैसिलिटी जो है उसके हवाले से ये समझ लें कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसे तबाह करने की सलाहियत इसराइल के पास नहीं है, और यही वो फैसिलिटी है इसराइल के मुताबिक कि अगर इसे ना तबाह किया गया तो ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अब इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए इसराइल को अमेरिका की मदद हासिल है, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने पहले फैसला किया, लेकिन अब यूं लग रहा है कि एक मरतबा फिर जो डिप्लोमेसी की एक कोशिश फेल हुई है, जो जनेवा में होने वाली टॉक्स बेनतीजा खत्म हुई है, उसके बाद ये एक बड़ा इकदाम है। क्योंकि ये जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये फोर्दो का एरिया जो कि तकरीबन साउथ वेस्ट ऑफ तेहरान में 100 किलोमीटर पड़ता है और कुम शहर जो है उसके करीब है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस फैसिलिटी के हवाले से ये इंतहाई प्रोटेक्टेड फैसिलिटी है। ये न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज जो है वो भी लगी हुई हैं, और इस जगह के ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो इसे तबाह कर सकता है। इवन ये पॉसिबिलिटीज भी अमेरिका में डिस्कस हो रही हैं कि कहीं इस न्यूक्लियर फैसिलिटी की कैपेसिटी या फिर ये जैसे बिल्ड हुआ है वो अमेरिका की कैपेसिटी से ज्यादा ना हो, तो उस सूरत में इवन ये तक डिस्कस किया गया है कि अगर ये B-2 बमबार तैयारे जो कि इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और इंतहाई तबाहकुन तैयारे हैं जो कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब गिरा सकते हैं, अगर वो बॉम्ब गिराए और फिर भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह ना हुई तो फिर अगला इंतहाई कदम जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझे, ये जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स है ना, ये जब ये ट्रैवल करते हैं ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और इसे एरियल रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, यानी इसे अपने पाथ में फजा के अंदर इसके अंदर जो ऑयल है इसे जो फ्यूल है वो चाहिए होता है। अब ये जो रीफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट है अमेरिका के वो पहले ही यूरोप में आकर स्टेशन हो चुके, स्ट्रेटेजिक नहीं इस तरह से स्टेशन हुए कि इस तैयारे की जितनी फ्लाइट पाथ के ऊपर जितनी इसकी जरूरियात है वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के टैंकर एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद हो और इस तैयारे की रीफ्यूलिंग करे। फिर इवन लास्ट फ्यू डेज हमने ये देखा पिछले चंद घंटों के अंदर बिलखुसूस के मुख्तलिफ फ्लाइट्स उड़ी है यूरोप में उन मकामात से, उन बेसिस से जहाँ पर कहा जाता है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहां से फ्लाइट्स उड़ती हैं और वहां से फ्लाइट्स उड़ के मिडल ईस्ट वाले अमेरिका के बेसिस पर जाती हैं। इसका ये भी मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी भी चल रही है। अब बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारा जो है वो अमेरिका की फजाओं में उड़ान भर चुका है और इसे एस्कॉर्ट किया गया है 8 रीफ्यूलिंग टैंकर्स के साथ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसकी डेस्टिनेशन जो है वो अनक्लियर बताई जा रही है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज है। अब इस चीज को आप समझें कि 2 से 3 अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे, वैसे तो 1 या 2 तैयारे जो हैं वो भी इनफ हों, लेकिन अब ये बताया गया है कि ऑलरेडी जो अमेरिका के बॉम्बर तैयारे मुख्तलिफ अमेरिका की एयरबेसिस पर थे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे, ये उड़ान भरते हैं और इन तैयारों ने जाना है अमेरिका के एक और एयरबेस पर जो कि करीब पड़ता है। अमेरिका का जो एयरबेस है उसके हवाले से ये बताया गया है कि वहां पर ऑलरेडी 4 तैयारे स्टेशन हैं B-2 बॉम्बर तैयारे। अब इम्पोर्टेंट तरीन नुकता जो तशवीशनाक नुकता है वो ये है कि ये जो नए 2 से 3 बॉम्बर तैयारे उड़े हैं इन्होंने उड़ान भरी है, इन्हें इमीडिएटली एस्कॉर्ट किया गया है रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के साथ, रीफ्यूलिंग टैंकर जहाजों के साथ,
اور انہوں نے اپنی پرواز شروع کی ہے وائپن AFB سے اور لائکلی دے آر ان روٹ ٹو ڈیگو گارسیا کا امریکہ کا جو بیس ہے۔ اب اس کا ساتھ ہی ریفیولنگ ٹینکر ایئر کرافٹ کو نا اس جانب ایک اشارہ ہے کہ دے آر لوڈڈ، یعنی اس کا پے لوڈ بہت زیادہ ہے اس طیارے کا، اور اس کے اندر جو بومز ہیں وہ فکس ہے، اندر لگا دیے گئے ہیں تاکہ وہ پے لوڈ جب اس طیارے نے گرانا ہو تو یہ گرا سکے، مطلب وہ سب کچھ لوڈ ہو کے یہ طیارے اب تیار کر کے ریفیولنگ ٹینکرز کے ساتھ کھڑے کیے گئے ہیں۔ اور اب ناظرین کرام یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ تقریباً وائٹمن ایئر فورس بیس جو ہے مسوری میں، وہاں سے ڈیگو گارسیا جو انڈین اوشن کے اندر ہے وہاں پر یہ طیارے شفٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ انہیں استعمال کر سکیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایران کی نیوکلیئر سائٹ جو ہے فوردو کی اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مزید ٹارگٹس بھی اچیو کر سکتے ہیں، اور ان ٹارگٹس کے اندر انڈر گراؤنڈ یورینیم انریچمنٹ کمپلیکس بھی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانین رجیم کے امپورٹنٹ ٹارگٹس جو ہے انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور 8 طیارے جو ہیں وہ انڈین اوشن کے اندر جا کر اگر اسٹیشن ہو رہے ہیں، اس سے ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ امریکہ اس وقت حملے کو بہت سیریس نہیں لے رہا ہے۔ اور یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ ایک پاسبلٹی اس میں ایک اور ہے کہ اسے گوام کے اوپر جا کر اسٹیشن کر دیا جائے، جہاں سے یہ طیارے سائلنٹلی ایران کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں بغیر کسی کو پتہ لگے، بغیر کوئی سمجھ لگے، اور جب تک کسی کو سمجھ لگے اس وقت تک امریکہ اٹیک کر چکا ہو۔ اور یہاں پر ناظرین کرام آلریڈی یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈیگو گارسیا جو ہے وہاں پر سے جو سیٹلائٹ امیجری ہے 14 جون کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر کچھ B-52 اسٹریٹجک بمبرز جو تھے، ایک B-2 بمبر ہے، ایک B-52 بمبر ہے۔ B-52 اسٹریٹجک بمبر جو ہے وہ آلریڈی آرم کر دیے گئے تھے ویپنز کے ساتھ، اور ہم وہاں پر B-2 بمبر طیارے جو کہ انتہائی تباہ کن اور انتہائی خطرناک نوعیت کے ہیں، ان کا وہاں پر پہنچنا بھی بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ اور اب فوکس نیوز جو ہے اس نے بھی اسے رپورٹ کر دیا ہے کہ یہ طیارے آلریڈی ان موشن ہے اور یہ پیسیفک تھیٹر کے اندر آ چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان طیاروں نے اگر تو ہوائی کے اندر یہ جو ایئر فورس کا ڈیگو گارسیا ہے وہاں پر جا کر یہ لینڈ کرتے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور اگر یہ گوام کے اوپر جا کر لینڈ کرتے ہیں تو یہ سائلنٹ سٹرائک جو ہے ایران کے اوپر کر سکتے ہیں اس مقام سے۔ اور اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے کہ ان طیاروں کے اوپر بمز جو ہے وہ لوڈ کر دیے گئے ہیں، اور اس میں اب جو شیڈیول ہے اس کا یہ بالکل اس شیڈیول کے ساتھ اس وقت اپنا ٹریولنگ کا پورا پروسیس شروع کر رہے ہیں، اور اس میں B-2 کی ریفیولنگ جو ہے وہ لگاتار ایریل ریفیولنگ یعنی فضا میں ان کی ریفیولنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اب اس سے ایک ہی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جی کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور ایران کے خلاف امریکہ کی اسٹرائک جو ہے اس کے طرف اب جتنے کلوز ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر ویسٹرن میڈیا کے تمام آؤٹ لیٹ سے لے کر عرب میڈیا، اسرائیلی میڈیا، ایرانی میڈیا، سب کو ہم نے اسٹڈی کیا، پھر ہم نے اوپن سورس انٹیلیجنس جو ہے اس کو فالو کیا، اور اس کے ذریعے امریکہ کے ان طیاروں کی لوکیشنز، ان کے فلائی پاتھس اور سیٹلائٹ امیجری جو ہے جب اسے اسٹڈی کیا تو اس جانب ایک بہت کلیئر انڈیکیشن ہمیں یہ ملی ہے کہ امریکہ کے طیارے جو ہے ان کا ایک ہی پرپز اب نظر آ رہا ہے، اور امریکہ اس وقت مکمل طور پر تیاری کر چکا ہے، تیاری ہو نہیں رہی بلکہ تیاری ہو چکی ہے۔ اور ان B-2 بمبرز کا فضا میں آنا از ناٹ اے جوک ایٹ آل، اور فضا میں آتے سادن کی ریفیولنگ ہونا وہ بھی اس جانب اشارہ ہے کہ ان کا پے لوڈ بہت زیادہ یہ لے کر جا رہے ہیں، یعنی یہ ہتھیاروں سے نیس ہے، جو بمز انہوں نے گرانے ہیں وہ بمز آلریڈی ان طیاروں کے اندر اب موجود ہیں۔ وہیں دوسری جانب آپ صورتحال کی سنگینی کا ادراک یہاں سے کر لیں کہ ایران کے سپریم لیڈر جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مارا جا سکتا ہے، انہیں جان سے مارنے کا اسرائیل کا پلان ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس حوالے سے بہت مرتبہ اپنے ان خیالات کا اظہار ان کا وزیر دفاع بھی کر چکا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اب انہیں جینے کا، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اور اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دی ہیں ایران کے سپریم لیڈر نے۔ لیکن اب آیت اللہ خامنائی جو ہے انہوں نے اپنے سکسیسرز، اپنے جانشین کی لسٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے تاکہ جو شورا ہے اسے، اور یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر انہیں مارنے میں امریکہ، اسرائیل یا کوئی بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بحران نہ جنم لے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے مارا جاتا ہے میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اور سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین کرام یہ ہوئی ہے کہ 3 سینئر ترین لوگ جو ہیں ان کے مطابق، کیونکہ یہ سب سے انٹینس ترین اٹیکس ہے، اور آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے، آپریٹ کر رہے ہیں ایک سیکیور بنکر سے،
اور اس میں ایون جو الیکٹرانک سرویلنس اور انفلٹریشن ہے اس کے تناظر میں جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی جو کمیونیکیشن اپنی ملٹری اور اپنی حکومت کے ساتھ ہے وہ بھی الیکٹرانکلی نہیں ہو رہے. وہ انتہائی ٹرسٹڈ 3-4 بندے ہیں ان کے تھرو فزیکلی انفارمیشن اور آرڈرز جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے اوپر سٹرائک کی انفارمیشن ایران کو ہے, ایران کی انٹیلیجنس کو ہے. اور اس میں ایک انیوژل موو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی اساسینیشن کی صورت میں 3 نام جو ہے وہ اسمبلی آف ایکسپرٹس جو ہیں انہیں جاری کر دیے ہیں, انہیں بھیج دیے ہیں. اور یہ ایک انتہائی پریمپٹیو سٹیپ ہے جو اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ جی سپریم لیڈر جو ہے وہ انہیں سمجھ لگ گئی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر ایران کے اوپر ڈیواسٹیٹنگ بڑے حملے ہوں تو پھر کوئی یہاں پر بحران آئے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجتبی خامنائی جن کے والد سے بہت عرصے سے یہ رومر چل رہا تھا کہ وہ ان کے جانشین بن سکتے ہیں, ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے بیٹے مجتبی خامنائی کا نام نہیں دیا. اور اب اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو بیک اپ ملٹری چیفز ہیں مختلف جو ایران کی فورسز ہیں ان کے کمانڈرز کے بیک اپ نام بھی دے دیے ہوئے کہ اگر فلانے کو شہید کیا جاتا ہے تو فلانا, فلانے کو شہید کیا جاتا ہے تو فلانا. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لگاتار ایران کے سپریم لیڈر جو ہے انہوں نے ایک لمبی فہرست دے دی ہے کہ اگر میرا نہیں رہتا تو یہ لوگ ہیں جنہیں چوز کر سکتے ہیں آپ بطور سپریم لیڈر. اور ایون اگر ملٹری کمانڈرز کو مارا جاتا ہے تو وہ ایک پوری فہرست ہے کہ جی ایک پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی اپ ٹو پلان زی. تو یہ کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو اس جانب ایک بہت کلیئر انڈیکیشن ہے, چاہے وہ امریکہ کے طیاروں کی موومنٹ ہو یا وہ سپریم لیڈر کے سکسیسرز والی خبر ہو. یہ دونوں خبریں اگر آپ ملا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.